شیخ پوچھا یہ گیا ہے، بڑا عجیب سا سوال ہے شیخ، فرمائیے گا مہمان کے لیے نسوار اور حقہ کا بندوبست کرنا کیسا ہے، کیونکہ مہمان کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں سر، فرمائیے اس بارے میں۔ جی اس میں ایسا ہے کہ ارشاد نبی کے مطابق جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کی تکریم کرے۔ اب مہمان کی تکریم میں کیا ہے، اس کی عزت افزائی، اس کی مہمان نوازی، اور اس میں بھی تکلف کے بغیر، یعنی وہ بھی تکلفات کے اوپر نہیں جانا۔ جی جی تکلف پتہ ہی نہیں ہماری اتنی پاکٹ تکلف ایسا، یعنی ہاں جی جو بندہ کر سکتا ہے وہ تو کرنا ہے، اس کے علاوہ جو اضافی وہ کرے، کوئی قرض لے کے یا ایسی صورت یا کسی سے مانگ کے یا ایسا کچھ، تو اس سے بچنا ہے۔ لیکن صرف مہمان، آج کل کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا، مہمان بھی روٹ جاتے ہیں، ان کو ویلکم نہ کیا جائے، ان کو جی یہ دونوں طرف سے تکلف ہے نا، دونوں طرف سے تکلف ہے۔ اور سیدنا عمر کی روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ نہینا عن التکلف، کہ ہمیں تکلف سے روکا گیا کہ ہم کسی کے لیے ایسے ہی یعنی ایسا کریں جو ہے نہیں حقیقت میں۔ تو یعنی ان چیزوں سے ہمیں شریعت روکتی ہے کہ انسان کسی کی تکریم میں اپنے اوپر بوجھ ڈال لے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ ہے کہ جب مہمان کی تکریم کرنی ہے آپ نے، اس میں اس کی جو جائز ضروریات ہیں اس کا تو خیال رکھیں گے، جیسے سردی ہے تو آپ نے ان کو اچھا انتظام کر کے دینا ہے، گرمی ہے اس طرح کے کھانے مشروبات یا ماحول جو ہو سکے وہ کرنا ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، جو چیزیں شرعاً ناجائز ہیں، یہ سگریٹ، یہ حقہ، یہ نسوار وغیرہ، یہ شریعت کے اندر اس کا جواز جائز نہیں ہے۔ جی جی بہت زیادہ اس میں جرائم ہے، فسق و فجور ہے ان چیزوں میں نا، تو ان سے بچنا چاہیے۔ تو جیسے خود بچنا ہے تو مہمان کو بھی بچانا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس دعوت سے، تبلیغ سے یا آپ کے کہنے سے، اصلاح سے اس کے اندر بہتری آ جائے کہ وہ اس سے رک جائے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو دیکھیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آئے، اس کو اللہ نہ کرے شراب کی عادت ہے تو آپ کہیں کہ چونکہ میرا مہمان ہے تو اب میں اسے شراب پرووائڈ کروں، جیسے آپ یہ نہیں ٹھیک سمجھتے تو یہ بھی نہیں ٹھیک سمجھے گے، کیونکہ وہ بیسکلی ناجائز چیزیں ہیں۔ اچھا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، جی جی آگے بڑھنا، ہاں جی، پھر اس کے بعد اور بھی کئی ہیں ایسے لوگ جو یعنی شراب سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور خصوصاً یہ جو سوال ہوا نسوار کے متعلق یا حقہ یا اس کو سمجھا جاتا ہے نارمل جن چیزوں کو، تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے کہا گیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ پر اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ تو گناہ تو کم از کم ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ ان چیزوں سے یعنی ذہنی بھی جو ہے نا، ذہن بھی معاف ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پیسے کی بربادی بھی ہے، اسراف بھی ہے، تبذیر بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے مہمان کی اچھی چیز سے کریں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے اس بارے میں، آپ بھی رہنمائی فرما دیں۔ جی شیخ صاحب نے تفصیل سے بتا دیا۔ جی جی، بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، ہاں جی، اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو فقہی اعتبار سے نسوار کو، سگریٹ کو، حقے کو جائز ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نہ، اور اس کے اندر کوئی بھی نقصان نہ ہو، ان عقل معاف نہ ہوتی ہو، عقل ختم نہ ہوتی ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس میں نشہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا اطباء جتنے ڈاکٹر ہیں، مسلم غیر مسلم، تمام جو طبی کونسلز ہیں، سب اس پر متفق ہیں کہ نسوار، سگریٹ، حقے یہ مضر صحت ہیں، کینسر کا باعث ہیں، اور اس سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ تو یہ ایک بنیاد، اگر اسی پر ہی ڈٹ جائیں بس ٹھیک ہے۔ جو چیز بندے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس کا استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ نے بتا دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اگرچہ فوراً بندہ ہلاک نہیں ہوتا، لیکن تدریجی طور پر وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔